الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس علمی مجلس میں ہم شریک ہیں۔ دعویٰ کے ارکان میں سے ایک داعی ہوتا ہے اور ایک مدعو ہوتا ہے، یعنی جس کو بلایا جاتا ہے۔ الرکن الثالث، تیسرا رکن ہوتا ہے موضوع الدعوہ۔ دعویٰ میں کیا ٹاپک ہوتا ہے، دعویٰ میں کیا کیا چیزیں ہوتی۔ آج تو دعویٰ عجیب ہے، لوگ دعویٰ کی بات کرتے ہیں لیکن کچھ قصے کہانیاں، دوسری بہت سارے اس کی باتیں یا کتابوں کو پڑھنا، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح معنی میں دعویٰ کے میدان میں جب آپ جائیں گے تو کیا کہیں گے لوگوں سے، کیا باتیں لوگوں کے سامنے مجھے اور آپ کو رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم دعوت کس کی دیتے ہیں؟ ہم دعوت کس کی دیتے ہیں؟ اسلام کی۔ ہم دعوت کس کی دیتے ہیں؟ اسلام کی۔ تو اسلام ہی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور ایسا اسلام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اسلام کا جو عام معنی ہے، اسلام کے دو معنی ہیں، ایک عام معنی ہے، ایک خاص معنی ہے۔ اسلام عام معنی میں بولتے ہیں الذی جاء به الدین، الدین جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام وہ دین ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ ویسے تو سارے انبیاء نے جو دین لایا وہ کیا تھا؟ اسلام ہی تھا، لیکن عام جو معنی ہے اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ بھی اسلام ہی ہیں۔ لیکن اسلام کے دو معنی میں، جیسے میں نے کہا کہ ایک عام معنی، یہ جنرل جسے ہم کہتے ہیں، ایک خاص معنی، پرٹیکولر ایک خاص معنی بھی۔ خاص معنی کیا ہے؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کا خاص معنی یہ ہے کہ آپ کلمہ شہادہ کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ ساتھ اگر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ دینے کے ایلیجبل ہیں تو زکوٰۃ دیں۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں، اور حج اگر آپ پر فرض ہے، حج کرنے کی طاقت ہے تو آپ حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتے ہیں، تو کتنے معنی ہوئے شعیب صاحب اسلام کے؟ 2 معنی ہوئے۔ ایک عام اسلام کا معنی جس کو وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ خاص معنی اسلام کا یہ ہوگا کہ آپ کلمہ شہادت کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کریں، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور اللہ نے زکوٰۃ دیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے ہیں تو حج بیت اللہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اسلام کے جو معانی ہیں، اسلام میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اسلام میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ عقیدے کے حساب سے الگ باتیں ہیں جو اسلام کی، جیسے ایمان اور اس کے 6 ارکان، یہ بھی اسلام ہے۔ اسلام یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ساری بیسک بنیادی باتیں اس کے سامنے ہم رکھیں، جیسے ایمان، ارکان الایمان، ایمان کے جو ارکان ہیں، جو مشہور حدیث جبریل میں بڑی تفصیل سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ہمارا ایمان۔ یہی پہنچ کر ہمارے قدم رک جاتے ہیں کہ حقیقت میں آج جیسے کچھ اللہ پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے، ہم کو ایسا ایمان نہیں ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نہ، لیکن اس کے پیچھے ایک سبب ہے کہ آج جو نئی نسل آ رہی ہے، یہ نسل نہ اردو سمجھتی ہے نہ تمل سمجھتی، یہ کیا سمجھتی ہے؟ انگریزی سمجھتی۔ تو انگریزی میں صحیح معنی میں اسلام کی نمائندگی ہو، اسلام کے عقائد، اسلام کے اخلاق، عادات، اطوار اور اسلام کے ارکان، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بتائی جائیں اسلام کیا ہے، تو تبھی ان کی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ برقع پہنے کوئی ناچ رہی ہے، کالجوں میں ڈانس ہو رہا ہے، وہ بھی کون سے؟ ایسے کالجز جو اسلام کے نام پر بنے، مسلمانوں کی مائنارٹیز کے کالج، ان کالجوں میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اختلاط مرد و زن ہے۔ اسی لیے بولا کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ کیا بولے؟ سمجھے؟ کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون کو بولتا ہے ارے بچوں کو قتل کر دیا، اگر وہ زمانے میں وہ کالج کھول دیتا تو قصہ ختم تھا۔ تو بولتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جیسے کچھ بے راہ روی ہے، نئی نسل کو صحیح معنی میں کوئی سیدھے راستہ بتانے والا نہیں، ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ ہماری جتنی تقریریں ہوتی ہیں، جتنی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہیں جو ان کی سمجھ میں آتی نہیں۔ نئی نسل جب مسجدوں میں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں تو یہ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، اپنے کالجوں میں اسکولوں میں ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتے۔ اور ایسا کوئی انتظام بھی نہیں ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان نوجوان ہیں، آپ ایک مسلمان نوجوان عورت ہیں، اس کا کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں۔ تو یہ تو طریقہ دعوت کو بدلا جائے۔ طریقہ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے اسلوب سے ہٹ جائیں، انبیاء کا جو طریقہ دعوت تھا اسی طریقے پر ہم کو دینا ہے، لیکن انداز بدل کر دینا ہے، اپنی زبان بدلنی ہے، سامنے مدعو جس طرح چاہتا ہے اس طرح اسے ہم دینا ہے۔ اب اسے پانی کی ضرورت ہے تو اس وقت پانی ہی اسے پلایا جائے گا، بھلے آپ کتنا بڑھیا شربت پلا لیں، لیکن اسے ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی۔ بہرکیف اسلام کے معنی میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، جانب العقیدہ، تو میں نے کہا کہ حدیث جبریل جس میں بتایا گیا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان ایک بہت ضروری چیز ہے جس کو لے کر ایک مسلمان اس کی زندگی میں استقامت حاصل ہو سکتی ہے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر اس کا ایمان ہو، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر اس کا ایمان ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر اس کا ایمان یقین ہو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے پر بھی اس کا ایمان۔ اگر صحیح معنی میں حدیث جبریل اگر لوگ سمجھ لیں، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے مان لیں، تو کبھی ہماری راہ میں اسلام کے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جیسے یہ اسلام کے جتنے عقیدے کی باتیں ہیں قرآن مجید میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عقیدے میں ہیں، تو یہ عقیدے کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، تو اسلام جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو عقیدہ بھی اسے سمجھائیں گے۔ دعویٰ جب کریں گے تو کیا سمجھائیں گے؟ عقیدہ سمجھائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کو پہلے عقیدہ سمجھنا ہے، پہلے ہم عقیدہ سمجھنے والے ہوں تبھی تو اسے سمجھائیں گے۔ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو سب سے پہلے یہی کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلی دعوت جو تم ان کو دو گے کہ وہ أَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم بتاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی الوہیت میں، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو یہاں ایک تو بات عقیدے کی ختم ہو جاتی ہے دعوت،
دوسری چیز جانب الشریعہ، شریعت کیسے بتانی، ایمان ارکان ہو گئے، تو وہ بھی ہمارے پاس حدیث جبریل میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جبریل امین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کیا بتایا؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کیا کرو؟ پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو اگر تم طاقت رکھتے ہو۔ تو یہ شریعت کے جو احکام ہیں کئی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں۔ ایک انڈیویژل آپ اس کی پابندی کریں، دوسرا خاندان کی بنیاد پر آپ اس کی پابندی کریں، گھر میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ سارے کے سارے اس کی پابندی کریں۔ والمستوى العام، سارے آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ جتنے ہیں، صحیح اللہ اگر میں ایسا سوچ لوں کہ میرا سارا خاندان اس طرح کی پابندی کرے تو پھر شاید اسلام کو اس طرح کا زوال ہرگز نہ ہو، اس طرح کے لوگ پریشان نہ ہوں اگر ہمارے ایک ایک خاندان کے لوگ اس کو محسوس کرنے لگیں۔ تو یہ چیز ہے بنظام العبادہ، عبادت کا ایک سسٹم ہے، عقیدے کا ایک سسٹم ہے، ونظام المعاملہ والاقتصاد، یعنی ایک دوسرے سے کیسا لین دین کرنا، اس کا الگ سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم الگ ہے، کاروبار کیسا کرنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا چیز لے سکتے ہیں کیا چیز بیچ سکتے ہیں، اور ونظام الحکم والسیاسہ، کیسے حکومت کی جائے، کیسے سیاست چلائی جائے، یہ بھی ایک الگ حکم ہے، ونظام الاجتماع، یعنی زندگی گزارنے سارے مل جل کر رہنے کا ایک الگ نظام ہے، ونظام الحسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے کیا کیا جائے؟ روکنا، پکڑنا، چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کون بھی پکڑنے والا نہیں، ہم جیسے چاہے کر سکتے ہیں، تو زمین خون و فساد سے بھر جائے گی، اس لیے کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم کیا پڑھیں؟ دعویٰ جو اسلام کی جو دعوت ہے، اسلام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ عقیدہ، دوسری چیز شریعہ، دوسری چیز ایک تو عقیدہ ہے، دوسرا شریعت ہے، تیسری چیز ہے اخلاق، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو لے لیں، تیسری چیز کو اگر چھوڑ دیں، تیسری چیز پر اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو تب بھی ہمارا اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ اخلاق بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو بیواؤں کا خیال کرو، یتیم بچوں کا خیال کرو، اور کہا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیٹ سو جائے، بھوکا پیٹ سو جائے۔ تو یہاں نائبرز کی خیال کرنے کا حکم دیا گیا، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایک جسم کی طرح، اذا اشتکى عضو تداعى له سائر جسده، کہ جسم کے ایک انگلی میں درد آتا ہے تو سارے جسم میں بخار آ جاتا ہے۔ ویسے سارے مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے تم کو دنیا کے فلاں کونے کے مسلمانوں پہ اگر کچھ بھی آتا ہے تو تم کو کیا لینا ہے؟ تم تو اچھے ہو، تم تو مزے میں ہو، تم کو کیا فکر ہے؟ ارے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتا ہے، ہماری طرح وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی کونے میں ہو، افریقہ کی کسی صحرا میں ہو، لیکن میرا اپنا مسلمان بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، کانٹا اس کے پیر میں نہیں میرے دل میں چبھتا ہے، یہ احساس ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان کہے کہ مجھے کیا لینا ہے، میں اپنی زندگی میں مست ہوں،
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو اخلاق کی باتیں ہیں، کیریکٹر، مورل ویلیوز جو ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وَيَتَمَثَّلُ فِي الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ وَالصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ، ایک اللہ کی اس دین میں اچھے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کو لوگوں میں امپلیمنٹ کرنے، لوگوں کو بااخلاق بنانے کے لیے یہ دین لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں۔ مکے کے لوگوں میں جو قریش تھے ان کے اندر بھی اچھے اخلاق پہلے سے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، الناس معادن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان اخلاق میں نکھار آ گیا۔ ان اخلاق میں جیسے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں تھی، مہمانوں کو کھانا کھلاتی تھی، وتقری الضیف، یعنی مہمانوں کو کھانا کھلاتی تھی اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرتی تھی، اور وہ جاہلیت کے زمانے میں، فترہ کے زمانے میں مر گئی۔ زمن الفترہ، یعنی فترہ وہ زمانہ ہے، ایک نبی کا دنیا سے جانا ہوا، دوسرے نبی کے آنے سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ان لوگوں کو اہل الفترہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت جس کے بارے میں بیٹوں نے پوچھا کہ ہماری امی کا نام ملیکہ ہے، کیا تھا ان کا نام؟ ملیکہ، میری امی کو کچھ ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ملے گا۔ ان کا انتقال کس میں ہوا؟ اہل الفترہ۔ اہل الفترہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جیسے ورقہ بن نوفل ہے، وہ فترہ کے تھے لیکن ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ لیکن اسی اہل الفترہ میں عمرو بن لحی، جو مکے کا وہ سردار تھا جس نے بتوں کو لایا تھا، اسی کے ذریعے سے بت وہاں بٹھائے گئے تھے، لات، منات، عزا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے انتڑیوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھالے جا رہا ہے۔ تو بہرکیف اچھے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین ہمارے پاس چھوڑے ہیں، ہمارے دین میں لوگوں سے معاملہ کرنے میں چیخ پکار، گالیاں، لڑائیاں یہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس لڑائیاں بازاروں میں نہیں، مسجدوں میں بھی ہوتی۔ کہاں ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں۔ گاؤں گلی کے گھر کے سارے لڑائیاں اللہ کو کا لڑتے سو مسجد میں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، بیوت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آواز بلند کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس میں صرف ذکر و اذکار ہونی چاہیے، اللہ کی پکار ہونی چاہیے، دنیا کی باتیں، لڑائیاں، ایسی ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، کتنی باتیں ہوئی ہمارے ساتھ؟ اسلام میں کیا کیا باتیں ہیں؟ عقیدہ، شریعت، اخلاق۔ ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہم نے سارا الرحیق المختوم پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثالیں سنی، اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، کیسے معاف کیا، اور لوگوں کو کتنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ محمد تو اتنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب غریب ہونے کا ڈر نہیں رہتا۔ مہمانوں کو کھانا کھلایا آپ نے، آپ کے صحابہ کرام بھی ایسے تھے، خود بھوکے پیٹ سو گئے لیکن سارے لوگوں کو کیا کیا؟ کھانا کھلایا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد خصائص الاسلام۔ خصائص الاسلام کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیچرز اس کی کیا ہیں؟ خاص۔
اب لوگ فخر کرتے ہمارے مذہب میں ہمیں لوگ پورا ناک کو کپڑا بن لیتے، ہمیں کیا بھی مچھر کو تک نہیں مارتے، ہمیں کسی کو ہم لوگ ظلم نہیں کرتے، کیا بھی نہیں کرتے، تمہارا خون چوس لیں گے وہ الگ بات، ہاں آپ لوگ کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ہم لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو دکھ نہیں دیتے ہیں، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام کے بارے میں آپ دیکھیں کیا کیا خاصیتیں ہماری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر بھیج رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، پھلدار درخت کو نہ کاٹو، کسی معبد میں اگر کوئی لوگ عبادت میں لگے ہیں تو ان کو قتل نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہا کہ جنگ ختم ہوئی، لوگ قید کیے جا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھو ماں کو ان کے بچوں سے جدا نہیں کرو۔ کیا کہا؟ ماں کو بچوں سے جدا نہ کرو۔ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، کہیں سفر میں ہیں، کوئی چڑیا بار بار گرد یعنی ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فجع بہذہ، یعنی یہ جو چڑیا ہے اس کے بچوں کو کس نے لے لیا، اس کے گھونسلے میں اسے واپس کر دو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں اس دین اسلام کی کیا کیا خصایا ہیں، کیا کیا مزایا، کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو بالکل دین اسلام میں ایسی باتیں ہیں جو کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ الربانیہ، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ دین اسلام دین ربانی ہے، ایسا رب جو رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، مہیمن ہے، ستار ہے۔ ایسے اللہ کا جو دین ہے اس دین میں کیا کچھ اچھائیاں ہوں گی، کتنی بھلائیاں ہوں گی، اس لیے کہ یہ دین کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین رب ذوالجلال کا نازل کردہ دین ہے۔ الکمال، یہ دین پورے کا پورا پرفیکٹ ہے، اس دین میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے یہ دین میں فجر کی نماز نہیں رہے تو اچھا تھا، باقی 4 نمازیں برابر ہیں، یہ فجر کی نماز البتہ کیا نہیں رہنا تھا، وہ ٹیمپو نہیں رہنا تھا، اس لیے کہ 100 کو اٹھنا بولا نہیں۔ یہ دین اللہ کی طرف سے جو انسانوں کی نفس کو جانتا ہے، انسانوں کا خالق ہے، اس اللہ نے جب یہ سسٹم بنایا ہے تو اس اللہ کو معلوم ہے کہ نماز فجر میں جانے والوں کے لیے کیا کچھ خوشخبریاں ہیں۔ اندھیروں میں چلو گے، کل جہنم کے اندھیرے تمہارے لیے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے کسی حکم پر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو صنعت ہے، جو بناوٹ ہے، سارے کا سارا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھتے ہو تمہارے سر پر اتنا بڑا آسمان ہے، ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھو، کہیں کوئی ہول نظر آتا ہے، کہیں کوئی اوپر نیچ نظر آتی ہے۔ فرجع البصر کرتین، پلیز یعنی ایک بار نہیں، کتنی بار؟ 2 بار دیکھو، تمہاری نگاہ واپس لوٹے گی تھکی ماندی، لیکن اللہ کی بناوٹ میں، کاریگری میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی اس میں ریمارک نظر نہیں آئے گا۔ الوضوح، نمبر 3، دین بالکل واضح ہے، کلیئر۔ آج کا کوئی آدمی نہیں بول سکتا کیا ہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں چاہتا نہیں، بھائی تقدیر کا کیا کی بولتے ہیں، وہ کیا کی بولتے ہیں، یا تو سمجھانے والے کا خلل ہے یا تو سمجھنے والے کا خلل ہے، لیکن اللہ کا جو دین ہے اس میں کوئی بھی خلل نہیں۔ گڑبڑ کس میں ہے؟ سمجھانے والا برابر نہیں سمجھا رہا ہے، یا سمجھنے والے برابر سمجھ نہیں رہے، لیکن اللہ کے دین میں کوئی خلل نہیں۔ الوضوح، کلیئر، اللہ کا دین بالکل صاف ہے، دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مبہم ہو، جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔
الشمول، چوتھی چیز، اللہ کا یہ دین ساری چیزوں کو شامل ہے، کوئی چیز اس میں سے مس نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، تو آپ اللہ کا پورا دین دیکھ لیں، اس میں نہ عورتوں کو چھوڑا گیا، نہ بچوں کو چھوڑا گیا۔ ارے یہاں تک چھوٹا بچہ کتنے سال دودھ پینا وہ بھی بتا دیا گیا۔ آمین۔ ایک صاحب نے سوال کیا، 2 سال ہو گئے بچہ دودھ چھوڑتا نہیں، ضروری نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ 2.5 سال تک بھی اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو پینے دیا جائے، کوئی بات نہیں۔ 2 سال ہوتے ہی بچے کو دودھ چھوڑا دینا ضروری نہیں۔ ہاں، البتہ اتنا کہا گیا کہ 2 سال کی جو لمٹ ہے، 2 سال تک ماں کا دودھ بچے کے لیے ساری غذا سے کافی ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد ماں کا دودھ کافی نہیں ہوگا، ایڈیشنل آپ کو کچھ اور بھی اسے کیا کرنا پڑے گا، کھلانا پڑے گا۔ اس کے لیے 2 سال، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اب حرام حلال کون بولنا؟ اللہ بولنا۔ تو شاید اسی لیے وہ صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ایسا ہے۔ بعد میں نے سارے فتاوے دیکھے، علماء کے بیانات دیکھے، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ ابھی ایک نیا فتویٰ ایک صاحب بڑے زور سے تقریر کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے تک چہرہ دیکھ سکتے کہتے، نماز جنازہ پڑھا ڈالے بعد چہرہ نہیں کھولنا، برزخی اثرات ان کے چہرے پر ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ خبر میں جب اتاریں گے تب چہرہ کیا ہوگا، ڈھک دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تک بھی چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس ملک میں ہیں جو چہرہ یہ کر کے پوری طرح کور کر کے لے جاتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے تو پوری باڈی کفن میں لپٹی ہوتی ہے لیکن کھلی ہوتی ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو کیا ہو، عبرت ہو، موت یاد آئے۔ تو دین کے معاملے میں جو بات بھی ہم بولیں تحقیق کے ساتھ بولیں، علماء کتابیں ٹٹولیں، دیکھیں پھر بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے کوئی دین کو غلط سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے۔ الشمول، تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا دین ساری چیزوں کو شامل ہے، اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے کہا کہ ارے تمہارے رسول کیسے ہیں جنہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی، یہاں تک بتلایا کہ نجاست دور کرنے کے لیے کتنے پتھر لینے ہیں وہ بھی بتایا، کیسے نجاست دور کی جائے وہ بھی سکھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آسمان میں جو پرندہ اڑتا ہے، 2 پر مارتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے بتا دیا، شکار کے احکام بتا دیے، کپڑوں کے احکام بتا دیے، یعنی بال کب یہ کیا جائے، بال کی صفائی کیسے بال رکھے جائے، کیسے کیا جائے، اور شمائل ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، یعنی ساری چیزیں بتا دی گئیں۔ یہ دین شامل ہے۔ ایسے وہ لوگ جو دوسروں کی دینوں کی طرف دیکھ کر دین اسلام میں نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ایک چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں العملیہ، یعنی 6ویں چیز جس کے بارے میں کہا کہ یہ دین ایسا ہے جو قابل عمل ہے۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے جیسے بہت سارا، ارے چھوڑو جی آج کل دین دیکھے تو پیٹ نہیں بھریں گا، دین پہ چلیں گے تو کیا نہیں ہوگا شعیب بھائی، پیٹ نہیں بھریں گا، تو کیا بولو بد دین بن جاؤ، حلال حرام کچھ بھی نہیں، مال مفت در گھسیٹ، کیا بھی ہو کیا کرو، جو بھی مال ملا کیا ہو جائے گھسیٹو کھا لو، بلا کے اس وقت غلط ہے۔ تو ایسا لوگ بولتے ہیں، لوگوں نے بنا لیا ہے، ایسی باتیں ہیں، تو ایسی ساری باتیں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ دین قیامت کی صبح تک قابل عمل ہے، دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو سختی اور مصیبت میں ڈالتا ہو۔ دین بڑا آسان ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ
آئندہ درسوں میں ہم اسے مکمل کریں گے۔ تو آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ساری دین کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کے دو معنی ہیں، یہ ایک عام معنی، ایک خاص معنی، اور پھر اسلام کا مجمل خاکہ بیان کیا گیا کہ اسلام میں عقیدہ بھی ہے، شریعت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ پھر اسلام کی کیا کیا خصائص ہیں، مزایا ہیں، امتیازی چیزیں اسلام میں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہم لوگ جن کو اللہ نے یہ دین عطا فرمایا ہے۔ کتنا صاف پاک دین ہے، ہمارے کپڑے پاک، آدمی لوگ پاک، ماشاءاللہ ہمارا گفتار پاک، ہمارا دل و دماغ پاک، اور ایسا دین اللہ نے دیا، اور یہ دین کمال ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اور بالکل واضح ہے، اور ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اور کہا التوازن چھڑ گیا ہمارے پاس، التوازن، یہ دین بیلنس کے ساتھ چلتا ہے۔ کبھی اللہ یہ نہیں کہے گا کہ صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو بازاروں میں نکل جاؤ، کاروبار کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جتنا لینا ہے لو۔ تو یہ دین ہمارا اتنا اچھا دین ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ اور مزید باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔